السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مکمل کہانی ایک نہایت عظیم الشان اور اہم داستان ہے جو قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور دیگر تاریخی کتب میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی ہے جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک معجزہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک نہایت پاک باز اور عبادت گزار خاتون تھی۔ جب وہ بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھیں تو اللہ نے ان کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ نے ان کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیرانی سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک تنہا مقام پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ ولادت کے وقت انہیں کھجور کے درخت سے مدد لینے اور نیچے چشمے سے پانی پینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے آثار اپنی پیدائش سے ہی دکھانا شروع کر دیے۔ جب انہیں جھوٹے الزامات کا سامنا تھا تو وہ اپنی ماں کی گود میں ہی بول اٹھے اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا۔ ان کا پہلا معجزہ تھا جو ان کی حقانیت کو ظاہر کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات عطا کیے تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے بنا کر انہیں زندہ کرتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے۔ یہ تمام معجزات اللہ کی طرف سے تھے تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انجیل کا پیغام دیا۔ انہوں نے لوگوں کو ظلم و زیادتی چھوڑنے اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی، لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگ ضدی اور گمراہ تھے۔ انہوں نے آپ کی تعلیمات کو جھٹلایا اور سازشیں شروع کر دی۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ صلیب پر لٹکایا گیا، بلکہ ان کی مشابہ کسی اور کو سولی دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں، یہ واضح ہے کہ اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے کسی کو ان کے مشابہ بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے اور پھر وفات پائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کے طریقے سے دفن کیا جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، اپنی عبادت اور پاکیزگی کے لیے مشہور تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ کسی سے بات نہ کریں اور بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس جائیں۔ جب قوم نے ان پر الزام لگایا اور بدنام کرنے کی کوشش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں ہی بولا، بے شک یہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش کی۔ وہ بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور شریعت موسیٰ کی تجدید دیتے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نیا نبی ہے اور ان کے بعد ایک اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں بنی اسرائیل کے مذہبی رہنما شامل تھے جو ان کے پیغام سے حسد کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بے شمار سازشیں کی اور رومی حکمرانوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جھوٹے الزام لگائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی مدد پر یقین کا درس دیتی ہے۔
وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کا مقصد انسانیت کو توحید کی طرف لانا تھا۔ یہ کہانی مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے عظیم انبیاء میں سے ہیں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، جو ایک اہم نشانی ہے۔ قرآن اور احادیث میں اس بارے میں تفصیل موجود ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد دجال کی فتنہ انگیزی ختم کرنا اور دنیا میں حق اور انصاف قائم کرنا ہوگا۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف عجیب و غریب طاقتیں دکھائے گا۔ وہ نبوت اور کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا تاکہ وہ اس فتنے کو ختم کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک سفید مینار پر فجر کے وقت نزول فرمائیں گے۔ ان کے نزول کے وقت امام مہدی پہلے ہی موجود ہوں گے اور مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہیں، لیکن اس وقت وہ امام مہدی کے پیروکار کے طور پر آئیں گے اور امت محمدیہ کا حصہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے فلسطین کے ایک مقام پر قتل کریں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا سے شرک و بدعت کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یجوج مجوج کا فتنہ بھی ظاہر ہوگا۔ یہ دو قومیں ہوں گی جو زمین پر تباہی مچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ایک محفوظ پہاڑ پر پناہ دے گا۔ یجوج مجوج کی ہلاکت اللہ کے حکم سے ہوگی اور زمین دوبارہ امن و سکون کا گہوارہ بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا میں امن قائم ہوگا، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، لوگ اللہ کی عبادت کریں گے اور اسلام غالب ہوگا۔ مال و دولت کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے مطابق بسر ہوئی۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ تمام انبیاء کی طرح انسان تھے اور اللہ کے بندے تھے۔ ان کا مقصد صرف انسانیت کو توحید کا درس دینا تھا۔ یہ کہانی مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ ایسی مزید اسلامی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔